باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 17 نمبر قسط کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اقساط میں اگرچہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ کوفہ کی مقامی حکومت نے امام حسین کی تحریک کو روکنے کے لیے کچھ اساسی اقدام کیے، لیکن ان اقدام کا تعلق اس وقت سے تھا جب کوفہ کی گورنری نعمان بن بشیر کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن آج ہم یہ عرض کریں گے کہ نعمان بن بشیر کی معزولی کے بعد بنو امیہ کی طرف سے کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے حالات کو کس انداز میں کنٹرول کیا، اور جب 18,000 سے 40,000 کے لگ بھگ افراد جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کر چکے تھے، تو آخر ابن زیاد نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سفیر حسین کو کوفہ میں نہ کوئی پناہ دینے کو تیار تھا اور نہ ہی کوئی رستہ بتانے کی ہمت کر رہا تھا۔ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل اور اہل بیت سے بغض کی حد کر دی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کو خبر مل چکی تھی کہ حسین ابن علی کوفہ کی طرف نکل چکے ہیں، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ کسی بھی صورت حسین ابن علی سے پہلے کوفہ پہنچے۔ اس لیے اس نے 500 افراد کو بصرہ سے چنا اور اپنے ساتھ لے کر انتہائی تیز رفتاری سے چلا، اتنی تیز رفتاری سے چلا کہ اگر اس کے ساتھیوں میں سے کوئی رستے میں گرتا تو ابن زیاد مڑ کے بھی نہ دیکھتا، یہاں تک کہ قادسیہ کے مقام پہ ابن زیاد کا غلام جب گرا تو ابن زیاد نے اسے کہا کہ اگر اسی حال میں تم چلو جیسے چل رہے ہو تو عنقریب کوفہ کے قصر امارہ کو دیکھو گے، اور اس کے عوض میں تمہیں 1,00,000 درہم انعام دوں گا۔ تو اس کے غلام جس کا نام مہران تھا اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھ میں مزید چلنے کی اب ہمت باقی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو وہیں چھوڑا اور یمنی لباس پہنا، سیاہ امامہ باندھا اور چل دیا، اور اس کے ایسا کرنے سے یوں ہوا کہ وہ جہاں سے گزرتا، یعنی اس نے یہ جو حلیہ اختیار کیا، اس سے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جہاں سے گزرتا لوگ سمجھتے کہ حسین ابن علی ہیں اور یہ نعرے لگاتے کہ اے فرزند رسول خدا خوش آمدید، جبکہ ابن زیاد مکمل طور پہ خاموش تھا، یہاں تک کہ نجف اشرف کی جانب سے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اور اس کے قافلے کی حالت یہ تھی کہ اس کے ساتھ 500 افراد میں سے فقط 12 افراد باقی رہ گئے تھے، اور باقی سارے رستے کی سختیوں اور اس کی تیز رفتاری کی بھینٹ چڑھ گئے۔ جب ابن زیاد کوفہ کے قصر الامارہ میں داخل ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تاریخی متون نے ابن زیاد کے کوفہ داخلے کی جو منظر کشی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوفہ امام حسین کے انتظار میں تڑپ رہا تھا، لہٰذا کسی بھی اموی نمائندے کا اعلانیہ کوفے میں داخلہ ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے ابن زیاد نے اپنا پہلا قدم ہی انتہائی چالاکی اور مکر و فریب سے اٹھایا، جس سے لوگ سمجھیں کہ میں تو وہی ہوں جس کا اہل کوفہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہی وہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ آسانی سے قصر الامارہ تک پہنچ سکتا تھا۔ اور جب وہ قصر الامارہ کے اندر داخل ہوا تو موجودہ گورنر نعمان بن بشیر نے اس گمان سے قصر الامارہ کے سارے دروازے بند کر دیے کہ کہیں حسین ابن علی آ گئے ہیں۔
نعمان نے آواز دے کے کہا اے حسین تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ قصر العمارہ سے دور ہٹ جاؤ، لیکن ابن زیاد چپ رہا تو نعمان بن بشیر نے قصر العمارہ کے اوپر سے جھانک کر بات کی تو ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو۔ پیچھے ابن زیاد کے پیچھے کھڑا ایک شخص جو ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کے ساتھ چل رہا تھا اور استقبال کر رہا تھا اور نعرے رہا تھا، اس کے استقبال میں مشغول تھا۔ ابن زیاد کی آواز سے سمجھ گیا اور کہا کہ اے اہل کوفہ، یہ تو ابن زیاد ہے، یہ حسین ابن علی نہیں ہے، جس پہ نعمان نے دروازہ کھولا اور ابن زیاد قصر العمارہ میں اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ان تاریخی متون سے یہ بات انتہائی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ کوفہ کا موجودہ گورنر نعمان بن بشیر امام حسین کی آمد سے کس قدر خوف زدہ تھا، اور یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کوفہ اموی نظام کو مکمل طور پر ٹھکرا کر ایک شرعی قیادت کے انتظار میں تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے تو ابن زیاد منبر پہ آیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ابن زیاد نے لوگوں کو یوں خطاب کیا، یزید نے مجھے آپ کے شہر کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے مظلوم کے ساتھ انصاف کرنے اور محروم کو عطا کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم میں سے جو یزید کی سن کر اطاعت کرے گا اس پہ انعام و اکرام کی بارش کرنے کا حکم یزید نے دیا ہے، اور جو شک و شبہ اور نافرمانی کا علم بلند کرے گا اس سے سختی کا حکم دیا ہے، اور میں تم میں یزید کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو میرے ساتھ اچھا سلوک اور اطاعت کرے گا میرا سلوک اس کے ساتھ شفیق باپ کی طرح ہوگا، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا میری تلوار کا نشانہ بنے گا۔ اس خطاب کے بعد اس نے ایک ایسی شاطرانہ چال چلی جس سے وہ کوفہ کے گھر گھر کے حالات سے آگاہ ہو گیا، اور کوفہ کی نبض اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور شاید یہی وہ بنیادی سبب تھا جس کے ساتھ وہ امام حسین علیہ السلام کی کوفہ آمد کو روکنے میں کامیاب ہوا۔ اور وہ اقدام یہ تھا کہ کوفہ کی حکومت میں عوام سے رابطے کا ایک ذریعہ کچھ حکومتی ملازمین تھے جو رعیت کے احوال سے حکومت کو آگاہ کرتے تھے۔ بیت المال سے جو ماہانہ وظیفہ ملتا وہ 4 بندوں کے سپرد ہوتا تھا، اور پھر یہ 4 بندے ان حکومتی ملازمین کو جا کر یہ وظیفہ دیتے جو گھر گھر جا کر یہ وظیفہ لوگوں کو پہنچاتے، اور انہیں ہر گھر کی مکمل رپورٹ ہوتی تھی۔ اس قسم کے ملازمین کو عربی زبان میں عریف کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ علاقے کا نگران اور منتظم کر سکتے ہیں۔ کوفہ میں اس وقت 100 منتظم و نگران تھے جن کے پاس پورے کوفہ کے ہر گھر کے افراد کی تعداد اور ان کے نام درج تھے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام ان کے پاس درج کروایا جاتا تھا تاکہ اسے بیت المال سے حصہ دیا جائے، اور ہر مرنے والے کا نام ان کے رجسٹرڈ سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان منتظمین کی ذمہ داریوں میں سے مزید چند چیزیں شامل تھیں جن میں کوفہ میں امن و امان کو کنٹرول کرنا، جنگ کی صورت میں لوگوں کو جنگ کے لیے باہر نکالنا، اور وہ افراد جو جنگ کے لیے نہ نکلتے ان کے ناموں کی لسٹ حکومت کو دینا جیسے کام ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اور اگر یہ منتظمین اپنی ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے تو انہیں حکومت کی طرف سے سخت سزائیں دی جاتیں۔ ان کی کوتاہی پہ ان کے لیے یہ سزا مقرر تھی کہ انہیں سب سے پہلے ذلیل کر کے عہدے سے ہٹایا جائے گا،
اور اس کے بعد اس کے اہل خانہ کو قتل کر کے اسے دور افتادہ کسی ایسے جزیرے میں پھینکا جائے جہاں کی گرمی میں انسان کا رہنا ممکن نہ تھا۔ پس ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کی تحریک کو روکنے اور اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اہم ترین افراد کا انتخاب کیا، اور شاہد یہی سبب تھا کہ ابن زیاد جناب مسلم کی تحریک کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن زیاد نے یزید کے اس حکم کی تعمیل کی کہ سفیر حسین کو کوفہ میں یوں تلاش کرو جیسے تسبیح کے دانے کے بکھر جانے اور دانوں کے ادھر ادھر گم ہو جانے پہ انہیں تلاش کرتے ہو۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے ابن زیاد کا دوسرا اہم ترین اقدام یہ تھا کہ اس نے کوفہ کے ان منتظمین جن کا ہم نے تعارف کروایا ہے، ان منتظمین اور نگرانوں کو حکم دیا کہ تمہارے محتاط افراد میں سے جو بھی اجنبی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ مجھے تفصیل کے ساتھ فراہم کرو، جو یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں ان کے نام بھی مجھے دو، اور جو یزید کی حکومت کے خلاف شک و شبہ اور اختلاف پیدا کر رہے ہیں ان کے نام بھی مجھے دو۔ پس تم میں سے جو مجھے یہ انفارمیشن دے گا وہ آزاد ہے، اور جو مجھے یہ تفصیل لکھ کر نہ دے گا وہ اپنے محتاط افراد کی یہ ضمانت دے کہ کوئی یزید اور ہماری مخالفت نہیں کرے گا، یعنی تمہارے محتاط افراد میں سے کوئی بھی ہماری اور یزید کی مخالفت نہیں کرے گا اور ہمارے خلاف بغاوت کا سوچے گا بھی نہیں، اور تم منتظمین میں سے جس نے اپنے محتاط افراد میں سے کسی ایک شخص کی بھی رپورٹ مجھے نہ دی اس کا مال اور خون ہمارے لیے حلال ہوگا، اور تم منتظمین کے ماتحت اگر یزید کا کوئی ایک بھی مخالف پایا گیا جس کی خبر تم نے ہم سے مخفی رکھی تو اس منتظم اور اس نگران کو اس کے گھر کے دروازے پہ سولی پہ لٹکائیں گے اور اس کا بیت المال سے حصہ ختم کر دیا جائے گا اور اسے عمان کے ساحل کے قریب الزارہ نامی جگہ پہ بھیج دیا جائے گا جہاں سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے زندگی گزارنا ممکن نہ تھا۔ اسی سلسلے کو آئندہ اقساط میں مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ خدا ہمیں راہ امام حسین پہ گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔